معتکف حضرات دوران اعتکاف مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا پانی، بجلی وغیرہ، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور کھانے کا بھی مفت اہتمام ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ چیزیں ہیں جو خیر اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو جاری رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو جو بجلی یا جو کھانا، جو چیزیں مسجد کی ہیں، اس کے لیے پیسے آپ ان کو چندے میں دے دیجئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بجلی استعمال کی، یہ کیا، اس سے ذہن کی تنگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر نیکی کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں۔ ویسا آگے کوئی ہوا تو کہے گا اعتکاف کا حساب کرو جی، اتنے پیسے تو بجلی کے تھے، اتنا بل آیا، اتنے پیسے تمہارے، غلط بات ہے۔ مسلمانوں میں عام طور پہ جاری، کوئی نہیں منع کرتا۔ پانی جتنا مرضی آپ استعمال کیجئے وضو کے لیے، عام طور پہ مسلمان نہیں اس سے منع کرتے۔ تو یہ وہ خیر کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے مسلمان امت کی فطرت میں پیوست کر دی، بازی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح کھانا لے آئے گا، بہت اچھا ہے، نیکی کی یہ رسمیں جاری رہنی چاہیے۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 19 سال کی تھی، تو آپ کے چچا زندہ تھے، کافی 10 یا 12 بیٹے تھے عبد المطلب کے، 10 تھے وہ تو یقینی طور پہ، بعض نے اور نام بھی لکھے ہیں۔ تو معاہدہ ہوا، مکہ مکرمہ میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، تفصیل ہے اس کی کتابوں میں۔ اس کے بعد ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ مکہ میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ظلم ہمارے شہر میں ہو نہیں سکتا، تو میٹنگ بلائی، تو بڑے بڑے قریش اور فلاں قبیلے کے سب لوگ جمع ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا تھا اس میٹنگ میں، تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ طے کر دیا تو ایک بڑی لگن اور اس میں خوشبو ڈالی گئی اور ہر کسی کے سامنے پیش کی گئی، تو ہر ایک اپنا ہاتھ حلف قسم کے لیے ڈبوتا تھا اس میں۔ فرمایا میں نے بھی ڈبویا، ہم نے بھی قسم کھائی تھی کہ اپنے شہر میں ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور نبوت کے بعد حتیٰ کہ وفات سے پہلے ایک دن اس کا ذکر کیا، یہ میٹنگ کا، اور فرمایا خدا کی قسم اب بھی قریش اگر مجھے دعوت دیں، لوگ مجھے بلائیں، میں ایسے ہر معاہدے میں جاؤں گا۔ عمومی گورنر آ گیا مدینہ منورہ میں، اور اس کی ایک پلاٹ کو دیکھ کے نیت بگڑ گئی۔ وہ پلاٹ جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہاتھ سے ڈوری نکلتی ہے اور یہ پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے، اب ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے، تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں اس عہد و پیمان کی تجدید کی دعوت دیتا ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نے ذکر کیا تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اولاد کھڑی ہوئی، ان کا حسین کیا ہوا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم یہاں ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا پلاٹ گورنر کو پسند آ گیا اور وہ اس زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم سارا مدینہ اکٹھا کر لیں گے، کر کے تو دیکھیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے گورنر کا آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میرے کو ارادہ ہی نہیں، جیسے ہوتا ہے خانہ پوری کے لیے۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو مسلمانوں میں نیکی کی چیزیں جاری ہیں، انہیں جاری رہنے دینا چاہیے، اتنی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کا ایک دانہ اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ کے اور بازار میں گھومتا رہے کہ بھی کسی کی گندم گر گئی ہے یہ لے لو، تو اسے تعزیر لگائی جائے۔ قاضی وقت کو چاہیے کہ بلا کے اس کے اس دین کے نشے کو تھوڑا سا کم کرے، اسے اسلام ہو گیا ہے نا نیا، تو پھر ایسے ہی کرے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔